اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ کتاب نور عرفان جلد اول تیسرا باب روحی علوم۔ اس میں ڈاکٹر محمود علی انجم مختلف قسم کی روحی تعلیم کے ذریعے مشقوں کا ذکر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 124 پر البصیر کی ہیڈنگ کے تحت لکھتے ہیں، یہ بھی ارتکاز توجہ کی ایک مشق ہے۔ اس مشق میں پلکیں جھپکائے بغیر ناک کی نوک کو مسلسل دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ استغراق یا ڈوب جانے کی کیفیت طاری ہو جائے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی نے اپنی کتاب مراقبہ میں ہی مشق البصیر کا طریقہ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، آلتی پالتی مار کر یا دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، چہرے کو پہلے بالکل سیدھا رکھیں، پھر ذرا سا اٹھا لیں۔ نمبر 3، اب نگاہوں کو ناک کی نوک پر مرکوز کر دیں۔ نمبر 4، ایسا کرتے ہوئے آنکھیں نیم وا یا ادھ کھلی ہوں۔ نمبر 5، پہلے پہل آنکھوں کے ڈیلوں کے اوپر عضلات کھچاؤ محسوس کریں گے اور آنکھوں سے پانی بہے گا۔ کھچاؤ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو ذرا سا بند کر لیں، لیکن اپنی طرف سے آنکھ کے عضلات میں کھچاؤ پیدا نہ کریں۔ اگر آنکھوں سے زیادہ پانی بہنے لگے اور تکلیف زیادہ محسوس ہو تو تھوڑی دیر کے لیے پپوٹے بند کر کے دوبارہ کھول لیں اور نگاہیں ناک کی نوک پر مرکوز کر دیں۔ نمبر 7، کچھ عرصے میں آنکھ کے عضلات عادی ہو جائیں گے اور ناک کی نوک پر نگاہیں جمانے میں دشواری محسوس نہیں ہوگی۔ اس مشق کا وقفہ بھی 5 منٹ ہے۔ نمبر 9، ابتدا 1 منٹ سے کریں اور بتدریج وقفہ بڑھا کر 5 منٹ تک لے جائیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے التجلی، یہ بھی ارتکاز توجہ کی ایک مشق ہے۔ اس مشق میں اپنی ناک کی جڑ پر جہاں دونوں بھوؤں کے بال ملتے ہوں توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ مشق کے دوران پلکیں نہیں جھپکی جاتی۔ ماہ بینی، قمر بینی اور آفتاب بینی۔ ماہ بینی میں چاند کو، آفتاب بینی میں سورج کو مرکز توجہ بنایا جاتا ہے۔ آفتاب بینی کی مشق طلوع آفتاب کے وقت کی جاتی ہے اور ان مشقوں کا دورانیہ آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے۔ سورج ہمارے نظام سیارگان میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور روشنی و توانائی کا ذریعہ ہے۔ پودے اور جاندار دونوں سورج کی توانائی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ سورج کی توانائی کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ذخیرہ کرنے اور استعمال کرنے کے لیے کئی طریقے ایجاد کیے گئے ہیں۔ ان طریقوں میں نہ صرف اعصابی نظام میں قوت پیدا ہوتی ہے بلکہ مقناطیسیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مضبوط اور توانائی سے بھرپور اعصابی نظام دنیاوی روحانی معاملات میں بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے روحی علوم کے ماہر نے چند مشقیں تجویز کی ہیں۔ ان میں سے ایک مشق شغل آفتابی ہے۔ شغل آفتابی کا ایک آسان اور محفوظ طریقہ یہ ہے۔ نمبر 1، صبح سورج نکلنے سے ذرا پہلے کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ مقام کوئی پہاڑی، پل، گھر کی چھت یا بالکنی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جگہ اور حالات کے مطابق آلتی پالتی پار کر بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیں۔ نمبر 3، آپ کا منہ اس طرف ہونا چاہیے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ جیسے ہی سورج افق سے نمودار ہونا شروع ہو، آنکھیں بند کر کے سورج کی طرف توجہ مرکوز کریں۔ نمبر 4، آہستہ آہستہ سانس کھینچیں اور تصور کریں کہ سورج کی روشنی توانائی کی صورت میں آپ کے جسم میں جذب ہو رہی ہے۔ نمبر 5، جب سینہ سانس سے بھر جائے تو تصور کریں کہ یہ توانائی پورے جسم میں پھیل گئی ہے، پھر سانس کو آہستہ آہستہ باہر نکال دیں۔ نمبر 6، پہلے دن 1 منٹ میں یہ شغل کریں، پھر ہر 10 دن بعد 1 منٹ بڑھا دیں، اس طرح وقت بڑھا کر 3 منٹ تک کر دیں۔ نمبر 7، مطلع ابر آلود ہو تو اس طرح یہ عمل کریں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ سانس اندر کھینچتے ہوئے تصور کریں گے کہ افق پر سورج موجود ہے اور اس کی توانائی کی کرنیں آپ کے اندر جذب ہو رہی ہیں۔
تمام روحانی اور روحی علوم کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ سانس یا ارتکاز توجہ یا تنوینی مہارت حاصل کرنے کی کوئی مشق یا روحانی عملیات مخلص تجربہ کار اور کامل استاد یا رہنما کے بغیر شروع نہیں کرنے چاہیے۔ اس ضمن میں رئیس امروہی لکھتے ہیں، اقتباس شروع، اگر آپ سانس یا ارتکاز توجہ یا تنوینی مہارت حاصل کرنے کی کوئی مشق شروع کرنا چاہتے ہیں تو ذراہ کرم کسی ماہر استاد کی طرف رجوع کریں، کیونکہ استاد یا رہنما کے بغیر اس مشق کو، جس میں قدم قدم پر خطرات ہیں، طے کرنا اپنے آپ کو جسمانی نہیں تو ذہنی ہلاکت میں ضرور ڈالنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، اور اگر آپ بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ تک ہمارے اگلے پروگرام کی اطلاع فوری حاصل ہو جائے گی، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک شیئر کیجئے۔ یقیناً آپ اسے پسند کر رہے ہیں، چونکہ آپ سن رہے ہیں تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔